انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں. یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر بنی ہے. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر، کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے. تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے، بلا آ جائے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے صبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں. جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تو بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم ایک فقرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، یہ بہت کامنلی یوزڈ سینٹنس تھا. فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل، کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو. جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا، اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو. استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کر. استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کریں. کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بسا اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر. وہ کیسے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، پھر خدا کے گھر آتے ہیں. کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اب تسبیح بھی کر رہا ہے، اور جی کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا. تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. پاک ہے وہ پروردگار، ذرا توجہ سے بات سنیے گا. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہ حالات چھوٹے موٹے بھیجتے رہتے ہیں کہ بندے ذرا متوجہ رہیں، غفلت میں نہ جانے پائیں. اس لیے اللہ والوں کا یہ دستور ہے کہ غم کے حال میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، نعمت کے حال میں ڈرتے گھبراتے ہیں، غم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے عجیب بات کہی کہ سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہوں. وہ کیسے؟ متوجہ ہو ذرا. ہم نے دعا مانگی، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی. مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں. دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات بھیج دیتے ہیں. اگر وہ بندہ ان حالات پہ صبر کرتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے، نہلاتی ہے. اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں کدھر ہے؟ جی ماں پاس ہی تو ہے. تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ ماں ہی تو رلا رہی ہے. تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رلاتی. تو جواب ملے گا جی بچہ گندا ہو گیا تھا، وہ اس کو دھو کے اس کو محبت کی وجہ سے گندا نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے.
اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لچھڑا نہیں دیکھ سکتے. جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے. نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے. اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ. کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال. اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو. ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے. ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے. تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے. ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چل چلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا. اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے. چنانچہ سلف صالحین اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے تھے، خدمت کرنا چاہتے تھے، تو رات کو ان کے دروازے کھول کے جو سامان ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر ڈال کے اور اوپر پیغام دے دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے فلاں ہے. اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ بھلا کس بندے نے کیا ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر لانو کا زمانہ خلافت ہے. عجیب واقعہ ہے. عمر لانو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، جو بھی چمڑے کی کوئی چیز تھی، اور اس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو سینئر سٹیزن تھے، زیادہ بوڑھے تھے یا معذور لوگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی. اور جس نے ان کی خدمت ذمے لی ان کا بھی نام آگے لکھا ہوا تھا. اس کی خدمت اس نے ذمے لے لی، اس کی اس نے لے لی، اس کی اس نے. ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا، آگے جگہ خالی تھی. تو عمر لانو نے اس بڑھیا کا نام بھی نوٹ کر لیا اور اس کا گلی، مکان، ایڈریس بھی نوٹ کر لیا اور کہا کہ بھائی اس کی خدمت میں کروں گا. اب بوڑھی عورت کی کیا خدمت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جاتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، باہر سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دیتے تھے. ان کاموں کے ہونے سے اس بڑھیا کو آسانی ہو جاتی تھی، وہ پردے میں رہ کے زندگی گزارا. عمر لانو نے فجر کی نماز پڑھی، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اماں میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس نے بھائی خدمت کرنے والا تو کوئی آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن فجر کی بجائے تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پوچھا کون؟ اماں خدمت کرنے کے لیے آئے. بھائی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، کر کے چلا گیا. اماں وہ کون تھا؟ نہ میں نے کبھی نام پوچھا، نہ اس نے کبھی نام بتایا. اماں اس کا قد کاٹ کیسا تھا، شکل کیسی تھی؟ بھائی وہ جب آتا تھا تو دروازے سے کہتا ہے پردہ کر لو، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ سارے کام کر کے جاتے ہوئے بتا دیتا ہے جی پردہ ختم ہو گیا، دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے. آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. عمر لانو بڑے حیران ہوئے، یہ کون جواں مرد ہے، خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. اور تہجد کے وقت خدمت ہو چکی. وہ بھی عمر بن الخطاب تھے. اب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے اور بڑھیا کے گھر کے قریب کسی جگہ اوٹ میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، پن ڈراپ سائلنس، ہاتھ بھی بندے کو نہیں دکھائی دیتا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا.
اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے. تو میں اٹھا اور میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین رات میں اس اندھیرے میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب نوٹ کیا تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے. تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانہ نے جواب دیا کہ عمر رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جوتوں کو گھر اتار دیا کہ میرے چلنے کی آہٹ سے، جوتوں کی آہٹ سے کسی نیند والے بندے کی نیند میں خلل بھی نہ آئے. احسان کرتے تھے اس طرح کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. بعد کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں سے ہیں. اسماء الرجال کی کتب میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مصلی پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آ گئے. ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے شیخ تھے. ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں رات گزارتے تھے، اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائے پہ لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے. اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی. ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا بھئی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آ گئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا، اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے. تو وہ بیچارہ تو جیل میں ہے. اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یہ سن کے خاموش ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس اس کو جا کر ملے. بھائی ایک ایسا نوجوان آپ کے حوالات میں ہے. اس نے کہا ہے. وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، حق والوں کو حق ملنا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا. یہ احسان ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دینا. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پیمنٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے. بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا پتہ چلا بھائی کسی نے تمہارا قرض دے دیا ہے. کس نے دیا اس کا پتہ نہیں چلا. وہ نوجوان واپس آ گیا. اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے، قیام کرتے. وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا، میں قید ہو گیا تھا، کسی نے قرضہ ادا کر دیا، پھر میں چھوٹا. حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے. پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کیا تھا. جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. ہمارے اکابر احسان کر کے جتلاتے نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. اور فرمایا کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، کہ انسان نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہرہ بھی تحمل مزاجی سے پڑھے، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرے، اور باطنی طور بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، نماز کی طرف توجہ. آج ہماری نماز عجیب بن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالت یہ ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھر بیٹھے. تو مقتدیوں سے پوچھا بھائی مجھے غلطی لگ رہی ہے، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟
پوری مسجد کے نمازی یقین سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. پوری مسجد میں سب تذبذب کا شکار تھے. اب امام صاحب حیران، بھائی 2 پڑھی ہیں یا 4 کوئی تو بتائے. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، مولانا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہیں، پکی بات ہے. تو انہوں نے نماز لوٹائی، 4 رکعت پڑھا دی. پھر نماز پڑھانے کے بعد وہ بڑے میاں کے پاس آئے، بڑا شکریہ ادا کیا، اللہ بھلا کرے، سارے لوگ بس نماز سے غافل تھے اور آپ کی توجہ تو نماز کی طرف تھی، آپ کو یقین سے پتا کہ 2 رکعت. تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ مولانا 4 بیٹے ہیں اور 4 رکعت میں ہر رکعت میں بچے کا الگ میں حساب کرتا ہوں بزنس کا. تو آج 2 کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب ہے 2 رکعت پڑھی گئی. یہ آج کل ہماری نمازوں کا حال. کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ مسافروں کو نا نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، اوہ لینڈ کر گئے. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں. اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم ہمارے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں، اب ہم واپس آ گئے. نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو بندے کو. اللہ اکبر کبیر. ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اللہ اکبر کبیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے، حور و قصور کی باتیں. سنتے رہے. جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی. عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں، کوئی ایسا خلوص کا سجدہ. نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. عادتاً نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں. عذر ہو اور بات ہے، وقت بھی ہے، مسجد میں بھی ہیں، تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مزے ہیں ہمارے. پتہ نہیں یہ نفل کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. اب یہاں پر ایک اور بھی بات اس موقع پہ کر دیتا ہوں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی. بعض لوگ ہوں گے کہ جن کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ انور سے بالکل پردے ہٹا دیں گے صفات کے اور چہرے کا دیدار ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیدار تو ہوگا مگر اوپر پردے آ جائیں گے صفات کے، 70,000 پردے. اب پردوں میں سے دیدار ہونا اور چیز ہے، بغیر پردے کے دیدار ہونا. تو وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اس کا معیار دنیا میں انسان کی نماز ہے.
جو دنیا میں بغیر وساوس کے نماز پڑھتا ہوگا اس کو جنت میں بغیر پردوں کے دیدار نصیب ہوگا. جس کو جتنے وسوسے آتے ہوں گے اس کو جنت میں اتنا پردوں میں سے دیدار. اب یہ جتنے وساوس ہیں یہ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار. تو بھائی زندگی میں محنت کر کے ان وساوس سے جان چھڑائیں. وساوس سے جان چھڑانا محنت چاہتا ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. ایک طلباء کے لیے علمی نکتہ، جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخر پہ وہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا، جو اہم نکتہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے، اہم پیغام دیتا ہے. کتاب اینڈ ہو رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے، لب لباب جو ساری بات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ کتاب کے آخری صفحے پہ آ کے لکھتا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا پورا. جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں کتنی تعلیمات سے نوازا، تو ان تعلیمات کا لب لباب آخر پہ کیا نکلا؟ آخری صورت کیا کہہ رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ خناس کے وساوس یہ اتنے برے کہ اللہ نے نچوڑ نکالا قرآن کا اس جگہ پہ آ. اس سے نجات پاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا، اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا، اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا، اور کبھی لٹک رہا ہوگا، اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ اس کو مکے مار رہا ہوگا. یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا. اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے، کوئی کہے بھی صحیح بھائی تمہارا تو مقابلہ ہے، کہتے ہیں جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے، وہ تو باہر تیاری ہوتی ہے. ایگزیکٹ اسی طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے. وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا. اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائی گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے. تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. اور پانچویں چیز فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑنے میں ہے. اب ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے. جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس چیز سے. آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگایا آپ نے کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی جو ہے نا ملائم سکن ہے، ذرا پکڑ کے تو دیکھو گے کتنا بھائی نا. ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے، بجلی سے دور جاتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا. اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے. ایک اور نقطہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو. تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے. غم زدہ ہو بندہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. بیٹا فوت ہو جائے، نہ ماں کھائے گی نہ باپ کھائے گا کھانا، جی دل ہی نہیں چاہتا. کاروبار میں نقصان ہو جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. طالب علم فیل ہو جائے،
کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا، بیوی کو خاوند ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ مشائخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے۔ تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں، نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں۔ کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، جو حیا شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو، اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے۔ اب ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا، اور سجدہ کیا انہوں نے، تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں۔ بات عجیب لگے گی مگر ہے حقیقت۔ سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے مما علمہ کا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں، اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ چنانچہ کتنا مار ایسا ہوا کہ علماء کے انتظار میں وقت کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ انتظار میں رہتے تھے، درس حدیث ختم ہوتا تھا تب ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے۔ تو علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے، علم کی زینت حلم میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم حاصل عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلم بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور حلم کو ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اور واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم تو غلطی معاف کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں غلطی کی پوری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت بھی جانتے ہیں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو علم کے ساتھ حلم کا اکٹھا ہو جانا یہ عجیب نعمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو علم کی بھی انتہا دی تھی اور حلم کی بھی انتہا دی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے،
اور منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے بعد انٹریکٹ کرتے تھے، یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حتیٰ کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اس میں اس کو کفن دو، اللہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ، یا اللہ، اللہ اکبر، حالانکہ پتا تھا کہ یہ منافقین کا سردار ہے، کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ تو علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ان سب کے اندر علم بھی تھا اور حلم بھی تھا۔ چنانچہ مختصر بات ذرا کرتا ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے، قاضی القضاء، تو ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جو مسئلہ فوری ادبر نہیں نہ ہوتا تھا اور کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتے لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ آج کل کے عام بندے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جو چاہو مسئلہ پوچھو، سوچ کے جواب دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک دیا یا نہیں دیا۔ وہ چیف جسٹس تھے، اور جب کوئی مسئلے کو تازہ اس کو تکرار نہ ہوتی یا اس جزی کے اوپر کوئی سامنے فوری بات نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اب ایک دن ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا ادری۔ اس کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تو آدھے خزانے کے برابر لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ نوجوان کہنے لگا کہ تنخواہ تو لیتے ہیں آدھے خزانے کے برابر اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ جب اس نے یہ کہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی یہ تنخواہ مجھے ملتی ہے میرے علم کی وجہ سے، اگر یہ تنخواہ میری جہالت کی وجہ سے ملتی تو پورے خزانے سے بھی زیادہ ملا کرتی۔ وہ بچے نے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھے معاف کر دی۔ علم ہو تو پھر حلم بھی ایسا ہو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم جو دیندار کہلاتے ہیں حلم نہیں ہے آپس میں۔ ایک مسجد ہے، اس کے دو نمازی ہیں، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، الجھ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر اندر ایک سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ مومن کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر علم عطا کرے تو علم کے ساتھ حلم بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا حلم عطا فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات مکمل کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ یہود کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنہ، وہ مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ عبداللہ ابن سلام لانو کو سنایا اور عبداللہ ابن سلام لانو نے اس واقعے کو آگے روایت کیا۔ یہ یہود کے عالم بھی تھے اور بڑے امیر بھی تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں زید بن سعنہ لانو لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین، کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے نبوت کی ساری علامتیں ان میں نظر آ گئیں سوائے دو علامتوں کے، لم اخبرہما منہ، وہ دو علامتیں مجھے نظر نہ آئیں۔ کون کون سی علامت تھی لکھی ہوئی تورات اور انجیل میں؟ کہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ وہ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کا حلم ان کے غضب کے اوپر غالب ہوگا، ایک تو یہ نشانی تھی، اور دوسرا ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ ان کے ساتھ کوئی جتنا جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے ساری علامتیں نظر آ گئیں سوائے ان دو علامتوں کے۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور ان کو غصہ دلا کے دیکھوں کہ ان کا حلم کتنا ہے اور ان کا غضب کتنا ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش پہ پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات، نبی الاسلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ومعہ علی بن ابی طالب،
اور علی ابن ابی طالب عنہ ان کے ساتھ تھے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ، ایک بندہ اپنی سواری پر آیا جیسے بدو ہوتا ہے دیہاتی بندہ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر آیا. فقال، اور یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے. وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو فاقہ، تنگ دستی، قحط سالی نے گھیر لیا. فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت، اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں پہنچا دوں گا، ان کی مدد ہو جائے گی. فلم یکم معه شیء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی اس وقت نہیں تھا. فدنوت منہ، زید کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سچویشن دیکھی نا تو میں نے کہا بڑا اچھا موقع بن رہا ہے. فدنوت منہ، میں ان کے قریب ہو گیا. فقال، اور میں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، کہ اگر آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پر بیچنے کا سودا کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی دے دیتا ہوں. میں نے ان کے سامنے ایک رائے پیش کی، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے نا، تو آپ میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پہ دیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس ابھی پیمنٹ دے دیتا ہوں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا. ولیکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل کذا و کذا، یہ جو تو نے باغ کی شرط لگائی ہے نا، کنڈیشن، اس کو ختم کر. ہاں میں اتنے ریٹ پر تمہیں اتنی کھجوریں فلاں میعاد تک دے دوں گا، موٹی بات کرو. کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا. فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا. فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، اب ڈیل طے ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیے. فآتاہ الرجل، نبی علیہ السلام نے وہ 80 دینار اس بندے کو دے دیے کہ تم جا کے ان لوگوں کو دے دو جن کے اوپر قحط سالی کا معاملہ تھا. قال زید، زید کہتے ہیں، فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیٹ متعین تھی نا، ڈیڈ لائن تھی، اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن باقی رہتے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے کسی بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے. ومعہ ابو بکر، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر، عثمان، فی نفر من اصحابہ، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، ابو بکر، عمر و عثمان سب ساتھ تھے. فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور پبلکلی سب کے سامنے، فأخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ، میں نے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا کمر ران کی یہ جگہ جہاں دونوں اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ سے آ کے میں نے سب کے سامنے یوں زبردستی پکڑ لیا. وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کے میں نے ان کی طرف دیکھا. ثم قلت، پھر میں نے کہا، الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا حق کیوں نہیں دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے بنی عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم جیسا قرضے میں ادا کرنے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ایک تھا علیحدگی میں مانگنا، ایک ہے لوگوں کے سامنے، اور مانگنے سے پہلے کپڑے پکڑ کے کھینچا اور غصے کی نظر بنا، غصے کا چہرہ بنا کے دیکھا. اور پھر کیا، ابھی تو 3 دن باقی ہیں، وہ کہتے کہ میں نے کہا تم میرا حق کیوں نہیں دیتے، اور ساتھ قسم کھا کے ان کو خاندانی تانا دیا. اس لیے کہ عربوں میں خاندانی تانا دینا تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا تھا. عرب برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی ان کو خاندان کا تانا دے. اس خدا کے بندے نے خاندان کا تانا دیا. اللہ کی قسم، بنی عبد المطلب کی اولاد، تم قرضے کو ادا کرنے میں سارے کوتاہی کرنے والے ہو. اللہ اکبر. قال، زید کہتے ہیں، فنظرت الی عمر،
اچانک میری نظر جو عمر لانو پر پڑی وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ، اور عمر لانو کی نگاہیں تو میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھی، وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ عاشق تھے اور محب محبوب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو عمر لانو کی نگاہیں اس طرح تھیں۔ وہ کہتے ہیں ثم قال، عمر لانو مجھے کہنے لگے ای عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ ما اسمع، تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے جو الفاظ میں سن رہا ہوں۔ فوالذی بعثہ بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا، لولا ما احاذر فوتہ لضربت سیفی رأسک، اگر مجھے تیرا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا کہ تجھے قتل کر دیں گے تو تیرا حق ہے تجھے دینا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ عمر لانو نے کہا۔ برداشت کیسے کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے؟ تو عمر لانو کی رگ فاروقی پھڑک گئی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ جو میں سن رہا ہوں، اگر مجھے تمہارا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر فی سکون و تبسم، اور رسول اللہ علیہ وسلم عمر لانو کی طرف بڑے سکون اور بڑے تبسم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، انا وہو الی غیر ھذا منک احوج، میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے، ان تأمرہ بحسن الاقتداء و تأمرنی بحسن القضاء، تو اسے سمجھاتا کہ بھائی ڈیمانڈ کرو تو ذرا سلیقے سے مانگو، اور مجھے کہتا کہ جی جب دینا ہی ہے قرضہ تو وقت سے پہلے ادا کرو، تو اسے بھی سمجھاتا اور اے عمر مجھے بھی سمجھاتا۔ یا عمر اذهب، اذهب یا عمر، عمر جاؤ، فقضہ حقہ، اس بندے کو جو اس کا کھجوریں بنتی ہیں وہ جا کے دے دو، وزدہ 20 صاعا، اور 20 صاع کھجوریں، ایک صاع کئی کلو کی ہوتی ہے، اتنے کلو کھجوریں اس کو زیادہ دے دو، مکان ما رواتہ، کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر لانو کو کہ تم نے چونکہ تھریٹ کیا ہے نا اس کو، اس لیے تم جاؤ اس کا حق بھی دو اور اس کو 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی دو۔ قال زید، زید کہتے ہیں فذهب بی عمر، عمر میرے ساتھ گئے، فقضانی، انہوں نے میرا حق بھی مجھے کھجوروں کا ادا کر دیا، وزادنی، اور 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی مجھے دیں، فاسلمت، میں آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا حلم تھا کہ ایسے دشمن بھی مسلمان بن جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کیجئے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ تحمل کا رویہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور تحمل مزاجی کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔